علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ دجال کہاں ہے اور اس کا ظہور کیسے ہوگا اور قیامت کیسے آئے گی؟ کیا یہ سب رفتہ رفتہ ہوگا یا ایک ہی لمحے میں سب ختم ہو جائے گا؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے وضاحت فرمائیں. جیسے باختصار آپ یہ سمجھیے کہ دجال یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اس دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور انتباہ دیا ہے. اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کیا، حالانکہ وہ ان کے زمانے میں نہیں اور نہ ان کی امت میں اس کا ظہور ہوا، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء نے دجال سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور متنبہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے تاکہ امت اس فتنے سے بچ جائے. دجال کہاں سے آئے گا، کہاں ہے، جیسے پوچھا میری بہن نے. دجال کی جگہ کی تعین نہیں کی جا سکتی، کہاں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ دجال ایک جزیرے کے اندر قید ہے، ایک جزیرے کے اندر قید ہے، جسے کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے جو حضرت تمیم داری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ جیسے مسلم کی روایت ہے کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم سمندری سفر پہ تھے کہ ہمارا سفر چل رہا تھا کہ ہمارا جہاز ہماری کشتی ایک جزیرے کے ساحل پر جا کے لگی، اور پھر وہاں وہ تفصیل انہوں نے بیان کی ہے کہ جب وہاں اترے تو جانور کی شکل میں بات کرنے والا جانور ملا جو ہمیں جساسا اور وہ دجال تک لے گیا اور کھمبے میں ستون میں وہ بندھا ہوا تھا، اور پھر اس سے باتیں بھی ہوئیں. اور یہ پوری تفصیل آپ صحیح مسلم میں پڑھ سکتی ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم کھولیے اور پڑھیے اس واقعے کو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ واضح کیا کہ دیکھو میں تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کرتا تھا، تمیم داری کو دیکھو کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں اور اس کی کیا وہ ہے تفصیل ہے. تو بہرحال تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی جزیرے کے اندر، سمندر میں کسی جزیرے میں وہ قید ہے اور قرب قیامت وہ چھوٹے گا. اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ تو اس کے ظہور کے سلسلے میں صحیح احادیث بخاری و مسلم کی ہیں کہ مشرق سے اس کا ظہور ہوگا. بعض روایات کے اندر خراسان کا ذکر ہے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عراق وغیرہ کے قریب سے کہیں ظاہر ہوگا. تو بہرحال اس کا ظہور مشرق سے، مدینہ کے سے مشرقی علاقے سے اس کا ظہور مشرق کی طرف سے ظہور ہوگا. اور اصفہان شہر جو ایران کا ہے، جس طرح کی یہ روایت ہے کہ اس کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے. 70,000 یہودی اصفہان کے اصفہان شہر جو ایران میں ہے، اس کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ دجال جو یہودیوں کا مسیحا ہے، اس کو یہودی اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں. دجال کا انتظار کرتے ہیں. تو یہود اس کے ساتھ ہوں گے، اور ایران کو خاص تعلق ہے دجال کے فتنے سے کہ وہاں کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. اور آج بھی ایران میں یہودیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. خود تہران شہر میں یہودیوں کے 200
عبادت گاہیں موجود ہیں، جبکہ وہاں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے، نہ ان کو مسجد بنانے کی اجازت ہے، تو بہرحال ایران کا دجال سے گہرا تعلق ہے، اور جو ہے یہاں اس کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی تلقین ہے کہ جب دجال ظاہر ہو تو تم سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف پڑھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی روایات ہیں، کہ جو شخص جو ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض طرق سے یہی روایت کہ جو ہے آخر کی 10 آیتوں کے سلسلے میں، لیکن راجح جو ہے شروع کی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بہرحال دجال کا فتنہ ہوگا، خطرناک فتنہ ہوگا، اور جو ہے گمراہی کی انتہا ہوگی۔ لوگ جو ہے اس کے جو ہے کرتب کو دیکھ کر جو ہے اس کو کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ اس کا وہ کرتب دکھائے گا، وہ سحر اور جادو کے کرشمے دکھائے گا، جس کو دیکھ کر جو ہے عام طور سے جو دیومالائی قصے کہانیوں کے پیچھے رہتے ہیں وہ جو ہے اس کی تصدیق کریں گے، اور جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اس کے باوجود لوگ اس کو جو ہے مانیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اور اس طرح سے اللہ تعالی اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا دمشق میں منارہ بیضاء، سفید منارے کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ قتال کریں گے، اور فلسطین میں جو لد شہر ہے اس کے دروازے پر پہنچ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے دجال کا فتنہ، جو قرب قیامت کے فتنوں میں عظیم ترین فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ، اور کیونکہ وہاں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہوگا، صرف دنیا کے تمام جگہوں پر وہ چکر لگائے گا، صرف جو ہے مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر ہیں جہاں اس کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں وہ نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ مکہ مدینہ کو اللہ تعالی نے اس کے دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ تو بہرحال جو ہے دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا، یہ قرب قیامت کی نشانی۔ اس کے علاوہ اور دیگر قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ سب واضح ہوں گی، اور پھر جو ہے جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ باقی رہے گا، کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے نہ ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی دجال کو جو ہے قیامت کو برپا کرے۔ جب کوئی اللہ کا نام لینا نہ ہوگا، انتہائی بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کے ہوتے ہوئے قیامت برپا ہوگی۔ تو اس طرح قرب قیامت کی متعدد نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اب بڑی نشانیوں کی باری، تو ایک بارگی نہیں بلکہ جو ہے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور اس کے بعد لادینیت پھیلے گی، کفر کا ہر طرف دورہ ہوگا، اللہ کا نام لینے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو اس وقت قیامت برپا ہوگی۔ اس کے لیے سور پھونکا جائے گا، جو ہے پہلے سور پھونکتے ہی جو ہے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسرے اور ختم ہو جائیں گے تمام لوگ، اور دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اور بعض جو ہے محققین کی رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک میں جو ہے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تغیرات رونما ہو جائیں گے، جس کا ذکر سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا، یوم تذل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها
وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. جو ہے جس دن جو ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، جو ہے لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن کوئی نشے کی مدہوشی نہ ہوگی. اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا. تو بہرحال اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. اور اس کے بعد کہوں تو یہ تو جو ہے 2 سور پھونکنے کا ذکر ہے، اور جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سور پھونکا جائے گا، جیسے پہلے میں نظام کائنات درامر ہوگا، دوسرے میں تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، اور تیسرے میں پھر اپنے اپنے قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. یہ ہے خلاصہ جو ہے دنیا کے خاتمے کا. اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.